دوستو یہ کہانی ہے فرانس کی ایک جسم فروش لڑکی کی۔ یہ لڑکی پیدا تو ایک غریب اور مفلس گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی خوبصورتی اور چالاکی کی بدولت بڑے بڑے رئیسوں اور شہزادوں کو اپنی کٹ پتلی بنایا اور ان کی دولت اور عزت لوٹ کر چلتی بنی۔ کس طرح یہ لڑکی فرانس کی گلیوں میں اپنا جسم بیچ بیچ کر ایک انتہائی امیر شہزادی بن گئی۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اس نے ساری دولت کو ٹھکرا کر اپنے امیر شوہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود پھانسی کے تختے پر پہنچ گئی۔ 1890 میں فرانس کی انتہائی غریب گھرانے میں مارگریٹ نام کی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کا باپ ایک کوچوان اور ماں ایک معمولی ملازمہ تھی۔ مارگریٹ ابھی کم سن ہی تھی کہ ایک دن اس کا چھوٹا بھائی کسی گاڑی کے نیچے آ کر مارا گیا۔ چھوٹے بھائی کی رکھوالی مارگریٹ کے ذمہ تھی، اس لیے اس کے والدین نے اس کی موت کا ذمہ دار مارگریٹ کو ٹھہرایا اور اسے گھر سے کافی دور ایک بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا۔ جب مارگریٹ 15 سال کی ہوئی تو اسے کام کاج کے لیے ایک امیر گھرانے میں ملازمہ رکھوا دیا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے مارگریٹ نے امیر لوگوں کے ادب و آداب اور طور طریقے سیکھے۔ کچھ عرصے بعد جب مارگریٹ 16 سال کی ہوئی تو اس گھر کے مکینوں کو علم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے اور اس بچے کا باپ اسی گھر سے تعلق رکھنے والا کوئی نامعلوم شخص ہے۔ انہوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر مارگریٹ کی اس ناجائز بیٹی کو پرورش کے لیے کسی اور جگہ بھیج دیا اور مارگریٹ کو نوکری سے نکال دیا۔ سڑکوں اور چوراہوں کے دھکے کھاتی یہ لڑکی ایک دن جسم فروشی کی دلدل میں گھسنے پر مجبور ہو گئی اور رات کے اندھیروں میں لوگوں کو خوش کر کے پیسے کمانے لگی۔ ایک دن پیرس کی ایک امیر اور عیاش عورت میڈم ڈینٹ کی نظر مارگریٹ پر پڑی۔ مارگریٹ کے سنہرے بالوں، نیلی آنکھوں اور معصوم چہرے والی اس لڑکی کو جسم فروشی کے اس پیشے میں دیکھ کر حیران ہوئی اور میڈم ڈینٹ نے مارگریٹ کے ایسے حالات دیکھ کر اسے اپنے پاس ملازمہ رکھ لیا۔ اب وہ عورت مارگریٹ کو خوب بنا سنوار کر اپنے کسٹمرز کے پاس بھیجا کرتی۔ کچھ ہی دنوں میں مارگریٹ کی ڈیمانڈ کچھ اتنی بڑھ گئی کہ فرانس، انگلینڈ اور امریکہ تک سے بڑے بڑے لوگ اسے اپنے پاس طلب کرنے لگے۔ سال 1907 میں آندرے ملر نامی ایک امیر شخص 17 سالہ مارگریٹ کی محبت میں ایسا دیوانہ ہوا کہ اس نے مارگریٹ کو اپنی بیوی بنا لیا۔ بدقسمتی سے یہ شادی 6 سال چلنے کے بعد ختم ہو گئی اور اس شادی کے ختم ہونے پر مارگریٹ کو بہت سی دولت حصے میں آئی۔ اس کے بعد مارگریٹ نے جسم فروشی کا پیشہ چھوڑ دیا۔ اب وہ بڑے بڑے اور امیر لوگوں کو اپنی اداؤں سے اپنی طرف مائل کرتی اور انہیں اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کرتی اور پھر طلاق لینے کے بعد ان سے خوب دولت اینٹ لیتی۔ 1917 میں ایک برطانوی شہزادہ ایڈورڈ دی 8 جنگ عظیم اول کے دوران فرانس آیا ہوا تھا اور جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے اس کے ایک دوست نے اسے مارگریٹ سے ملوایا۔ مارگریٹ نے اس شہزادی کی کچھ ایسی خاطر مدارت کی کہ وہ مارگریٹ سے عشق کر بیٹھا۔ اس معاشقے سے بھی مارگریٹ نے کافی دولت کمائی اور پھر شہزادے کو تڑپتی مچھلی کی طرح چھوڑ گئی۔ اس کے بعد مارگریٹ کی کئی اور شادیاں ہوئی جو معمول کی طرح کچھ عرصہ چلنے کے بعد طلاق اور پھر باری رقم کی ادائیگی پر ختم ہوئیں، اور انہی پیسوں سے مارگریٹ نے کئی عالیشان محلات اور بہت سی جائیداد کی مالکن بن گئی۔ پھر ایک دن مارگریٹ کی ملاقات مصر کے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے شخص علی کمال فہمی بے سے ہوئی۔ یہ اس دور کا امیر ترین شخص اور ایک بڑا بزنس مین تھا۔ مارگریٹ نے اسے بھی اپنی حسین زلفوں کے جال میں پھنسا لیا اور 1921 میں دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد مارگریٹ اپنے شوہر کے ساتھ مصر کے شہر قاہرہ منتقل ہو گئی۔ یہاں پہنچ کر جلد ہی مارگریٹ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ اس نے جس دولت کی لالچ میں شادی کی تھی اب وہ اس کے پیروں کی زنجیر بن گئی تھی، کیونکہ مصر کے قانون کے مطابق نہ تو مارگریٹ اپنی مرضی سے طلاق لے سکتی تھی اور نہ ہی اپنی مرضی کے مغربی لباس پہن سکتی تھی۔ مارگریٹ مغربی تہذیب کی دلدادہ اور ایک آزاد خیال لڑکی تھی جسے ایک وقت میں کئی مردوں کے ساتھ تعلق رکھنا پسند تھا، لیکن اب وہ مصر میں آ کر نہ صرف 4 دیواری تک محدود ہو گئی بلکہ اسے مجبوراً نقاب بھی پہننا پڑتا۔ اس پر ستم یہ کہ اس کا شوہر علی کمال فہمی بھی مارگریٹ سے شادی کے بعد کئی شادیاں کرتا چلا گیا۔ اب یہ دونوں جب بھی ملتے تو علی فہمی مارگریٹ پر خوب جسمانی اور نفسیاتی تشدد کرتا اور مارگریٹ جل بن کر رہ جاتی۔ لیکن 2 سال بعد مارگریٹ اور اس کا شوہر سیر و تفریح کی غرض سے لندن گئے، اور سیر و سیاحت کے بعد جب وہ دونوں اپنی رہائش گاہ پر پہنچے تو مارگریٹ نے اپنے شوہر کو بندوق سے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ مارگریٹ کو علی فہمی کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ ویسے تو یہ سادہ اور آسان کیس تھا جس میں مارگریٹ نے اپنے شوہر کا قتل کیا تھا اور وہ سزا کی حقدار تھی، لیکن مارگریٹ جیسی چالاک عورت نے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ پہلے ہی نکال رکھا تھا۔ اس کے پاس پرنس ایڈورڈ کے لکھے ہوئے فحش اور رومانٹک خطوط آج بھی موجود تھے۔ ان خطوط میں جو زبان اور فکرے استعمال کیے گئے تھے وہ شاہی خاندان کو رسوا کرنے کے لیے بہت تھے، اور مارگریٹ نے انہی خطوط کی وجہ سے
حکومت برطانیہ کو بلیک میل کیا۔ مارگریٹ کے وکیل نے علی کمال فہمی بے کو ایک ظالم، بد کردار اور ذہنی مریض کے طور پر عدالت میں پیش کیا، جو ہر روز اپنی بیوی مارگریٹ کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ ہم جنس پرستی سے لے کر ریپ تک کے الزامات علی فہمی پر لگائے گئے اور مارگریٹ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ مقدمہ اس دور میں بہت زیادہ شہرت حاصل کر گیا تھا، جسے آج بھی برطانوی عدالت پر ایک داغ تصور کیا جاتا ہے۔ مصری حکومت اور علی فہمی کے اہل خانہ نے بہت کوششیں کی کہ کسی طرح مارگریٹ کو واپس مصر لایا جائے اور وہاں کی عدالت میں اس پر مقدمہ چلایا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ مقدمے سے باعزت بری ہو جانے کے بعد مارگریٹ دوبارہ پیرس منتقل ہو گئی اور ایک مرتبہ پھر سے اپنی آزاد اور فاحش زندگی میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد مارگریٹ نے مزید 5 مردوں سے شادیاں کی اور اپنی ہوس کے مطابق ان کی دولت بھی لے اڑی۔ آخر کار 1971 میں یہ عورت عیاشی پسند زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔